بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان چلا گیا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی اور یورپ چلا گیا، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ ڈائسپورا اولاً ختم ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، جب فتح ہوا ہے یروشلم۔ اس وقت حضرت عمر نے اس کو یروشلم کو اوپن سٹی قرار دیا کہ یہاں عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، یہودی بھی آ سکتے ہیں، یہ سب کا مشترک شہر ہے۔ لیکن جو عیسائی تھے یروشلم کے، انہوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا، فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم، ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرط انہوں نے لکھوائی تھی کہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ یہ اجازت تو ہو گئی حضرت عمر کے زمانے سے کہ آ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، لیکن یہاں رہ نہیں سکتے، پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتے، کوئی مکان نہیں بنا سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ یہ رہا ہے جب تک کہ موجود رہی ہے اسلامی خلافت۔ ترکوں نے بھی اجازت نہیں دی، بڑی سے بڑی رشوتیں یہودیوں نے دینی چاہیے انہیں، اور در حقیقت خلافت کا خاتمہ جو کروایا یہودیوں نے، وہ اس لیے کہ انہیں یہ نظر آتا تھا کہ اس خلافت کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ہم کسی طرح بھی فلسطین میں دوبارہ آباد ہو سکیں۔ لیکن پھر برطانیہ کے جو وزیر تھا بالفور، اس کے ذریعے سے انہوں نے بالفور ڈیکلریشن 1917 میں حاصل کیا ہے۔ پھر ان کو حق ملا ہے کہ یہ یہاں آ کر جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے یوں سمجھیے کہ 31 برس کے بعد پھر اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے۔ یہ تاریخ ذہن میں رہے۔ اگرچہ 1917 کے بعد سے انہیں کچھ سانس تو مل گیا ہے، اب ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے اقتدار پر ہیں، مٹھی بھر ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 13-14 ملین ہے، 1.5 کروڑ سے بھی کم، لیکن پوری دنیا کی سب معیشت جو ہے اس کا بڑا حصہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو ان کا تو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں عرب ایک دن میں۔ لیکن اب پیچھے پوری امریکہ کی حکومت ہے، امریکہ کے حواریین ہیں، خاص طور پر ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، امریکہ اور برطانیہ، وہ تو گویا کہ ان کے در خرید ہیں ایک طرح سے، اور بھی جو ممالک ہیں عیسائی، اب یہ فتح کر چکے ہیں ان سب کو، عیسائیوں کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ اس لیے اب جو شکل ہے وہ بھی یہ ہے کہ ان کا وجود ہے یہی کہ عیسائی ہے اوپر، اور یہ معنوی طور پر سازشی انداز میں انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ، اب دیکھیے وفا یوفی، دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کا اجر۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، گویا کہ یہاں بھی پس منظر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اور ذکر حکیم ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے، پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب یہ آیت وہ ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ بھی اسپیشل کریشن کے قائل ہیں کہ حضرت آدم کسی ایوولوشن کے نتیجے میں کسی اسپیشیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں ان کا استفاع ہوا، بلکہ وہ اسپیشلی کریٹ کیے گئے ہیں مٹی سے براہ راست، ان کے حق میں یہ آیت دلیل ہے۔ تو یہ جو بھی نظریات ہیں ابھی، چونکہ ایوولوشن بھی ہے تو وہ بھی نظریہ ہے، تھیوری آف اسپیشل کریشن ہے وہ بھی نظریہ ہے، نظریوں کے باب میں انسان ادھر ادھر کوئی رائے رکھ سکتا ہے، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ ان میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس مقام پر کس چیز کے لیے کوئی تائید یا کوئی تھوڑی سی توثیق نکلتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم، اسے مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون۔ تو اب اگر آدم اگر اسپیشل کریشن کا معاملہ ہے تو نہ باپ نہ ماں، بغیر باپ اور بغیر ماں کے تو کیا وہ الہ بن گئے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔
حضرت عیسیٰ ماں تو ہے باپ نہیں ہے، حمل تو ہوا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تو رہے ہیں، تو وہ تو آدم سے کم معاملہ ہوا تخلیق میں اعجاز کے اعتبار سے. اور حضرت اس سے کم تر ذرا دیکھ لو تو بوڑھے پھوس حضرت زکریا اور بوڑھی پھوس ان کی اہلیہ جو ساری عمر بانج رہی اور ان کو اللہ نے اولاد دے دی. تو یہ سارے جو ہے معجزات ہیں، اللہ کا اختیار ہے جو چاہے کرے، اس سے کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں نکلتی. الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں. فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے؟ کہہ دیجئے اچھا آؤ. یہ جو ان کا آیا تھا، 2 بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے. یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجیے. قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے. یہ مباہلہ ہے. اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جبکہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے. اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا. چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی اور ایسے ہی چلے گئے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق. یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق، وہ یہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. یہاں اب دوسرا حصہ ختم ہو گیا. یہ 31 آیات ہیں، 32 اور 31 مل کر یہ 63 آیت پر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہاں آ کر 63 آیات ہوئی. پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا وہ پورا قافلہ واپس چلا گیا. اب یہ جو تیسرا حصہ نصف اول کا آ رہا ہے، یہ پھر انہی 4 رکوعوں کے بہت مشابہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئے تھے 15ویں سے لے کر 18ویں سے لے کر اور 20ویں رکوع تک، 15ویں سے لے کر 18ویں رکوع تک، جس میں تحویل قبلہ، حضرت ابراہیم کا ذکر، کعبے کا ذکر، پھر اہل کتاب کو دعوت، وہ کیفیت آپ کو یہاں ملے گی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب. اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو. وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی. ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی. اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے. اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ پوپ کو انہوں نے رب بنا لیا کہ پوپ کو اختیار ہے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیتے. یہ گویا کہ ان کو اس کو پوپ کو بھی رب مان لینا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ مشہور جو سخی تھے حاتم طائی، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایمان لائے، عیسائی تھے پہلے. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضور سے کہا
کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا، تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تمہارے جو پادری کہہ دیں، جو پوپ کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، اس کو تم جائز مان لیتے ہو، جس کو وہ کہہ دیں حرام ہے حرام مان لیتے ہو کہ جی ایسا تو ہے۔ تو یہ حق جو ہے یہ صرف اللہ کا ہے، اور جو اس حق کو اختیار کرتا ہے وہ گویا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ ساری قانون سازی جو شریعت کے خلاف کی جا رہی ہے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے جو لوگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور ان ہاؤسز میں پہنچنے کے لیے جو بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جا کر یا تو پہلے طے ہو جائے یا کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، پھر جائیے، پھر وہاں پر جا کر قانون سازی کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر کیجیے۔ لیکن جہاں یہ نہیں ہے تو وہ جو فرمایا یہاں پر نوٹ کر لیجئے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کو پسند۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی، یہودیت بعد کی پیداوار ہے اور نصرانیت بھی بعد کی پیداوار ہے۔ تو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، یہودی یا نصرانی تو نہیں تھے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں تم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں؟ ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ گویا کہ تین طبقات جو موجود تھے عرب میں اس وقت، یا مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، وہ تو چونکہ نسل تو حضرت اسماعیل کی ہے تو وہ بھی کہتے تھے ہمارا رشتہ ابراہیم سے ہے، یہودی بھی نصرانی بھی، لیکن فرمایا ابراہیم جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ مشرک تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہذا النبی، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے تلا ہوا ہے، اس پر آرزومند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اب دیکھیے کو انداز جو ہے بڑا ہی داعیانہ، جیسا کہ وہ جو 5واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس طرح کا انداز ہے یہاں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ یہ بھی اس 5ویں رکوع میں آیت موجود تھی، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ وقالت طائفۃ، اب ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے۔ اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا۔ تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے،
کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ یہ جو 60 بن گئی تھی، اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے، کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا، پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر، ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے؟ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے۔ وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا۔ اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیولوجیکل ریاست ہے یہ، ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت، دن چڑھے، وکفروا آخرہ، اور اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ، ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، ماننی اسی کی بات ہے۔ یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے، طے کر کے کہ دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا۔ یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق، یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانوناً تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک، لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد، اب یہاں پر پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان نہ لانا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی۔ یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے 2000 برس تک ایک منصب پر تمہیں فائز رکھا، اب جو ہے تم اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، تمہیں معزول کر دیا گیا، اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے، انسٹالیشن ہو چکی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب، اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں، داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے، آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔
تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے. اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف میری برائی نظر آ رہی ہے. اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا، وہ آپ کی بات سنے گا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یؤدیہ الیک، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دیں گے. امانت دار ان میں موجود ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدیہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے دے گا، ورنہ نہیں دے گا. اچھا، یہ ہے ان کے اکثر کا کردار. لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان میں، ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا. اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں. ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے. یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہے تالمود میں. اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو. یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو. تو یہ ہمارے اوپر مواخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے. جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے ہل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے. تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں. یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. ان کے علماء جانتے ہیں. بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر. جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات لوگ جو کچھ شک کر رہے ہیں، اچھا جی ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہے، اب یہ جھوٹی قسمیں. ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمهم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. یہ بھی سورہ بقرہ میں تقریباً پورا مضمون آ چکا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وان منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو توڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے. وہ الفاظ کو ذرا سا ادھر ادھر مروڑ کر معنی اور پیدا کر لیتے تھے. ان سے کہا گیا ہتا کہو تو ہنتا بنا دیا، بجائے اس کے کہ اللہ ہماری گناہ جھاڑ دے، ہمیں گیہوں دے. انہوں نے کہنا ہے تم نے سمعنا و اطعنا، سمعنا و عصینا، تو وہ اسی طریقے کا معاملہ وہ کرتے تھے.
سب تورات کو پڑھتے ہوئے بھی جب دیکھا کہ جو سائل آیا ہے وہ فتویٰ مانگ رہا ہے، اس کی پسند کچھ اور ہے، تو الفاظ کو توڑ بروڑ کر پڑھ کر کہہ دیا کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے، کسی انسان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کتاب دی ہو، حکمت دی ہو، نبوت دی ہو، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے نصرانیوں کی طرف کہ تمہارے طرف ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، انہیں کتاب دی، ان کو حکم دیا، ان کو حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، اور انہوں نے تو یہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ یہ کہتے کہ مجھے بنا لو اللہ کے سوا اپنا معبود۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وہ تو یہی کہے گا اور یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ اللہ والے بنو، اللہ کی بندگی کرو، ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس چیز کے سبب کہ جو تم سکھلاتے ہو، دوسروں کو تعلیم دیتے ہو۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وبما كنتم تدرسون، اور جو کچھ تم خود بھی پڑھتے تھے۔ یہ پڑھنا پڑھانا دین کا، سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم قرآن، تعلیم و تعلم حدیث، تعلیم و تعلم فقہ، یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر اور ان سے نذرانے وصول کر کے ان کا استحصال کیا جائے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيَّ أَرْبَابًا، وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں یا انبیاء کو رب بنا لو۔ فرشتوں کو رب بنایا مشرکین مکہ نے، فرشتوں کے نام پر اپنی وہ مورتیاں انہوں نے بنائی، لات، عزا، منات، اور انہوں نے ایک نبی کو اپنا رب بنا دیا۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تو کیا وہ ایسا بندہ اللہ کا جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہو، کیا تمہیں وہ کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلم ہو چکے ہو، تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول، نیا رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کر کے گیا ہے، اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے، تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں۔ اگر آپ انجیل پڑھیں برنباس کی تو اس میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیوں۔ اب یہ کہاں کیا گیا؟ یہ عالم ارواح میں، تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے، عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا ہے، تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی۔ قالوا اقررنا، جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلا، ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا، اس پر ایمان لانا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، تو جس نے بھی منہ موڑ لیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یقیناً وہی ہے سرکش ناہنجار۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ،
جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً، اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ قل آمنا باللہ، یہ دیکھیے 16ویں رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، کہیے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل